بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نوع اول جاری ہے اور آج ہم واللام للاختصاص سے پڑھیں گے۔ نوع اول میں حروف جارہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حروف جارہ 17 ہیں اور 17 حروف میں سے جو حرف بھی ہے، یعنی جیسے با ہے، من ہے، یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کن معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آج ہم واللام للاختصاص سے پڑھیں گے۔ حروف جارہ میں سے دوسرا حرف آتا ہے حرف جار لام۔ واللام للاختصاص، اور لام اختصاص کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ فلاں چیز کی یہ خصوصیت ہے۔ نحو جیسے الجلو للفرس، الجلو جھولے کو کہا جاتا ہے، جھولا جو گھوڑے کے اوپر کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ الجلو للفرس گھوڑے کے لیے جھول ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ فرس پر جو لام داخل ہوا ہے یہ اختصاص کے لیے ہے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دینا۔ جیسا کہ یہاں پر جھول گھوڑے کے لیے خاص ہے، یعنی اس کی خصوصیت ہے، تو یہ کس نے بتایا؟ یہ لام نے، حرف جار نے بتایا۔ الجلو للفرس، جھول گھوڑے کے لیے ہوتا ہے۔ واللام سے ہم ترکیب کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ واللام مبتدا ہے، للاختصاص میں جو لام ہے حرف جار ہے، اختصاص مجرور ہے۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا۔ تستعملو کے تستعملو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ تستعملو اپنے ظرف مستقر سے مل کر خبر، اللام مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، الجلو مبتدا، للفرسی میں جو لام حرف جار ہے، فرسی مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوئے مختصن کے، مختصن یا شبہ فعل ہے، مختصن اپنے ظرف مستقر سے مل کر یہ بنا خبر۔ الجلو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ ہوا۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثالہ مبتدا محذوف کی، مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وللزیادتی، اور اس سے پہلے لام محذوف نکالنا پڑے گا، یعنی واللام للزیادتی، اور لام زیادہ ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نحو جیسے رادفہ لکم، رادفہ وہ ردیف بنا، لکم تم سب کے لیے، ای رادفکم یعنی وہ بندہ تم سب کے پیچھے سواری پر بیٹھا۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کسی عبارت میں کوئی لام ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ آئے یا نہ آئے اس کے معنی میں خرابی نہیں آتی، معنی اسی طرح ہی بنے گا۔ جیسے رادف لکم ہے، تو اگر یہ لام جیسا کہ ای رادفکم میں لام نہیں ہے، تو یہ لام یہاں پر ہو یا نہ ہو معنی میں کوئی خرابی نہیں آتی، معنی وہی رہے گا جو ہے۔ تو ای
سے بتا دیا، اس کی تفسیر ہو گئی کہ رادفکم یعنی وہ بندہ تمہارے پیچھے تمہارا ردیف بنا۔ ردیف کا معنی ہوتا ہے سواری کے پیچھے بیٹھنے والا، یعنی جو سواری کے پیچھے بندہ بیٹھا ہے۔ اگر سواری پر 2 بندے بیٹھے ہیں تو بندے کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہے دوسرا بندہ، اس کو ردیف کہا جاتا ہے، چاہے وہ سواری موٹر سائیکل ہو یا کوئی جانور ہو، اونٹ ہو، اونٹنی، جو بھی ہو۔ 2 بندوں میں سے جو پچھلا بندہ ہے، بندے کے پیچھے بندہ جو بیٹھا ہے، اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تو اب لام جو ہے، حرف لام، یہ زائدہ بھی ہوتا ہے۔ واللام لزیادتی، اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ اللام مبتدا ہے، لزیادتی یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے تستعملو کے۔ تستعملو اپنے ظرف مستقر سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، رادفہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے کہ جو آدمی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لکم میں لام جار ہے، کم مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بنا ظرف لغو رادفہ فعل کے۔ رادفہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، رادفہ پھر یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل، کم مفعول، فعل رادفہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ بنا نحو مضاف کا مضاف الیہ۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثالہ مبتدا معذوف کی، مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے وللتعلیل، یعنی اللام للتعلیل، لام تعلیل کے لیے بھی آتا ہے۔ تعلیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی وجہ بتانا، کسی چیز کی علت بتانا، سبب بتانا، حکمت بتانا، وجہ بتانا۔ تعلیل باب تفعیل سے اس میں مصدر ہے۔ نحو جیسے جئتک لإکرامک، جئتک میں تیرے پاس آیا، لإکرامک تیری تعظیم کے لیے، تیری عزت کرنے کے لیے میں تیرے پاس آیا تاکہ میں تیری عزت کروں۔ تو اکرام پر جو حرف جار لام داخل ہے تو وہ یہ وجہ بتا رہا ہے کہ میرے تیرے پاس آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں تیری تعظیم کے لیے آیا ہوں۔ تو اب اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، اللام للتعلیل جس طرح پہلے گزر چکی ہے، اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی۔ اللام مبتدا، للتعلیل جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوئے تستعملو کے، تستعملو اپنے ظرف مستقر سے مل کر خبر، مبتدا اللام مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف ہے، جئتو یہ فعل ہے، جئتو واحد متکلم کا صیغہ ہے اور یہ باب ضرب یضرب سے ہے۔ 7 اقسام میں یہ اجوف یائی اور محموز اللام ہے۔ اس کے اصلی حروف ہیں جا، جیم، یا، حمزہ، جا، یا، آ۔ تو یہ اس کا پہلا صیغہ آتا ہے جا آ یا جی او، تو اس سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے جئتو کا۔ جئتو فعل ہے، اس کے اندر آنا ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول ہے۔ لإکرامک میں جو لام ہے یہ حرف جار ہے، اکرام مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، اکرام مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، لام جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا جئتو فعل کا، جئتو فعل اپنے فاعل مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مثالہ مبتدا معذوف کی، مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہے وللقسمی، یعنی اللام للقسمی، اور لام قسم کے لیے بھی آتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ لام قسم بھی ہوتا ہے، یعنی لام قسمیہ بھی ہوتا ہے۔ نحو جیسے للہ لا یؤخر الاجل، للہ اللہ کی قسم، لا یؤخر الاجل، اجل کا معنی ہوتا ہے موت، لا یؤخر کا معنی ہے دیر نہیں کرتی، تاخیر نہیں کرتی، اجل موت۔
لا یؤخر الاجل، موت دیر نہیں کرتی، یعنی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتی، وہ آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر للہ اس میں جلالت پر جو لام ہے، یہ لام قسم کے لیے ہے، قسم اٹھانے کے لیے ہے، قسم کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب واللام للقسم، اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ اللام و مبتدا للقسم جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوئے تستعملو کے تستعملو اپنے ظرف مستقر سے مل کر خبر، لام مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف ہے، للہ میں جو لام ہے یہ حرف جار ہے، اس میں جلالت مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوئے اقسم فعل کے، اقسم جو فعل ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے اندر آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ ہو گیا قسم، اور قسم کے آگے جواب قسم بھی ہوتی ہے۔ اب جواب قسم ہم نے بنانا ہے، تو لا یؤخر، اخر یؤخر تاخیر، یہ باب تفعیل سے مضارع معروف منفی معروف کا یہ صیغہ ہے۔ لا یؤخر محموز ہفتہ اقسام میں محموز الفا ہے، لا یؤخر فعل ہے، الاجل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنا جواب قسم، پیچھے بنایا تھا قسم، تو قسم اپنی جواب قسم سے مل کر یہ نحو مضاف کا مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالہ مبتدا کی، مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے آگے ہے وللمعاقبۃ، یعنی اللام للمعاقبۃ، اور لام معاقبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ معاقبت کا معنی ہوتا ہے انجام، چاہے اچھا انجام ہو یا برا انجام ہو، معاقبت عاقبت آخرت کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہے معاقبت باب مفاعلہ سے، کسی چیز کے انجام کے لیے آتا ہے۔ نحو جیسے لازم الشر للشقاوۃ، لازمہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ آدمی کی طرف لوٹ رہی ہے، رجل کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ لازمہ یعنی اس آدمی نے لازم کر دی الشر برائی کو، للشقاوۃ بدبختی کے لیے، بدبخت ہونے کے لیے۔ تو شقاوت پر جو حرف لام ہے یہ معاقبت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ گناہ کرتا رہا، برائیاں کرتا رہا، تو اب برائی گناہ کرنے کی وجہ سے اب بدبخت بن گیا، یعنی گناہ کرتے کرتے یہ بدبخت ہو گیا، کیونکہ اس نے برائی کو لازم کر دیا تھا، یعنی یہ برائیاں ہی کرتا رہا یہاں تک کہ یہ بدبخت ہو گیا۔ تو کسی چیز کا انجام بتانے کے لیے بھی حرف لام استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب ہوگی اللام للمعاقبۃ، اللام مبتدا ہے، للمعاقبۃ اسی طرح جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا، تستعملو کے تستعملو اپنے ظرف مستقر سے مل کر پھر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف ہے، لازمہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، الشر مفعول ہے، للشقاوۃ میں یہ لام جار ہے، شقاوت مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوا لازمہ فعل کے، لازمہ فعل اپنے فاعل مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مثالہ مبتدا کی خبر، مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ومن سے حروف جارہ میں سے تیسرا حرف جار من یہاں پر استعمال یعنی شروع ہو رہا ہے، یہاں سے من کے بارے میں بتائیں گے کہ من کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ ومن وہی لابتداء الغایۃ، اور من جو ہے یہ ابتداء غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لابتداء، ابتداء کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا، ابتداء کرنا، غایت کا معنی مقصد بھی ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے، مسافت بھی ہوتی ہے۔
تو من کسی کام کی ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی من یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کام شروع کیا ہے یہاں سے شروع کیا ہے، کہ اس کام کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے من استعمال ہوتا ہے۔ ہم اس کی پہلے ترکیب کر لیتے ہیں۔ من مبتدا اول ہے، وہ حرف استئنافیہ اس کو بنا لیں، اور ہیا جو ہے یہ مبتدا ثانی ہے، مبتدا ثانی۔ لی ابتدا میں جو لام حرف جار ہے ابتدائی مضاف ہے، الغایت مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا۔ اسی طرح تستعملو کے تستعملو اپنے ظرف مستقر سے مل کر یہ ہیا مبتدا کی خبر، ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر من مبتدا کی خبر، من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب من ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے، کیسے آتا ہے اس کی مثال دے رہے ہیں۔ نحو جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک۔ اب اس مثال میں بصرہ پر، لفظ بصرہ پر من حرف جار داخل ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو میں نے سیر کی ہے وہ کہاں سے شروع کی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے سیر شروع کی ہے بصرہ سے، میرے سیر کی ابتدا بصرہ سے شروع ہوئی ہے، الی الکوفۃ کوفہ تک۔ اب اس کی ترکیب یوں ہوگی، نحو مضاف ہے، سرت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ہے، سارا یسیرو سے اس کا پہلا صیغہ آتا ہے سارا۔ سرت فعل، آنا ضمیر فاعل، من جار بصرۃ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوا سرت فعل کا۔ اسی طرح الی الکوفۃ بھی جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوا سرت فعل کا۔ سرت اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مثالہ مبتدا کی، مبتدا معذوف کی، مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے وللتبعید، یعنی ومن للتبعید، من یہاں سے نکال لیں معذوف، یا ہیا معذوف نکال لیں، ہیا سے مراد بھی وہی من ہے، اور من تبعید کے لیے آتا ہے، تبعید کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی من بمعنی بعد ہوتا ہے۔ تبعید کا معنی ہوتا ہے کچھ، یعنی کسی چیز کا کچھ حصہ، اگر وہ چیز تعددی ہے، متعدد ہے، تو پھر ان میں سے کچھ کا معنی یہ دیتا ہے۔ ومن للتبعید، من تبعید کے لیے آتا ہے، نحو جیسے اخذت من الدراہم ای بعد الدراہم، اخذت میں نے لے لیے، من الدراہم دراہم سے، یعنی کتنے دراہم لیے یا سارے لے لیے، تو اس کی اب تفسیر آگے خود ہی بتائی جا رہی ہے کہ ای بعد الدراہم، یعنی سارے دراہم تو میں نے نہیں پکڑے، سارے دراہم نہیں لیے، بلکہ دراہم میں سے کچھ میں نے درہم لیے۔ تو یہاں پر جو دراہم پر من حرف جار داخل ہے وہ بعد کے معنی میں ہے، من بمعنی بعد۔ تو اب اس کی ترکیب یوں ہوگی، اللام مبتدا و من مبتدا ہے، للتبعید یا جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوئے تستعملو کے، تستعملو اپنے ظرف مستقر سے مل کر خبر، من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف ہے، اخذت فعل فاعل، اس کے اندر آنا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، تو یہ فعل فاعل ہو گئے۔ من جار ہے، الدراہم مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بنے مفسر، ای حرف تفسیر، بعد مضاف ہے، الدراہم مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ بنے تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ متعلق ہوئے
اخذتو فعل کے، اخذتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر خبر مثال ہو مبتدا معذوف کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آتا ہے ومن للتبیین، اور من تبیین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تبیین کا باب تفعیل سے ہے، بینا یبین تبیین، تبیین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنا۔ نحو جیسے قولہ تعالی، اللہ پاک کا فرمان ہے فاجتنبوا الرجس، پس بچو گندگی سے، من الاوثان بتوں کی گندگی سے بچ جاؤ۔ اس کی تفسیر خود ہی کی جا رہی ہے، ای الرجس الذی هو الاوثان، کہ گندگی وہ ہے کہ جو بت ہیں، یعنی گندگی کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ جو بت ہیں یہ خود گندگی ہیں، خود یہ گندگی ہیں، خود پلیدی ہے۔ من، اب یہاں پر جو ہے اوثان، لفظ اوثان پر من جو داخل ہوا ہے تو یہ بیانیہ ہے، یہ بیان کر رہا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پر جو رجس بتایا گیا، گندگی بتائی گئی، وہ کون سی کس چیز کی گندگی ہے، وہ گندگی کیا ہے، تو یہاں پر یہ من کے ذریعے معلوم ہوا، من نے ظاہر کیا، بیان کیا کہ وہ جو گندگی ہے یہ اوثان یعنی بت، اوثان وثن کی جمع ہے، وثن بت کو کہا جاتا ہے، ایک بت، اوثان زیادہ بت، تو یہاں پر من نے بتا دیا کہ گندگی کوئی اور نہیں ہے، یہ خود بت جو ہیں یہ گندگی ہیں۔ ومن للتبیین، من مبتدا ہے، للتبیین جار مجرور مل کر پھر ظرف مستقر ہوئے تستعمل کے تستعمل اپنے ظرف مستقر سے مل کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف ہے، قولہ میں جو قول ہے مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر ذوالحال، تعالی فعل ہے، باب تفاعل سے ماضی کا پہلا صیغہ ہے، تعالی فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا حال، پیچھے ہم نے ذوالحال بنایا تھا تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بنے گا قول، کیونکہ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، قول ہے۔ آگے ہے فاجتنبوا، فا جو ہے یہ تعقیبیہ ہے، اجتنبوا امر کا صیغہ ہے، فعل، اس کے اندر انتم ضمیر فاعل، تو فا یہاں پر فصیحہ بھی کہا جا سکتا ہے، فا فصیحہ، برائے فصیحہ۔ اجتنبوا فعل بفاعل، الرجس مفعول ہے، من جار اوثان مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہوئے، فاجتنبوا فعل کے، اجتنبوا فعل اپنے فاعل اور مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا مفسر، ای حرف تفسیر ہے، الرجس موصوف ہے، الذی موصول ہے، ہوا مبتدا ہے، الاوثان خبر ہے، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ، موصول اپنی صلہ سے مل کر الرجس موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا تفسیر، پیچھے ہم نے مفسر بنایا تھا تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ بن جائے گا قول کا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر بنے گا نحو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر مثالہ مبتدا معذوف کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وللزیادتی، یعنی ومن للزیادتی، من زیادہ ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی من زیادہ بھی ہوتا ہے، کسی عبارت میں، آیت میں، حدیث میں من زیادہ بھی ہوتا ہے، وہ من نہ بھی آئے تب بھی معنی وہی بنے گا، من آ جائے تو صرف لکھنے میں آئے گا، معنی وہی ہوگا۔ نحو جیسے قولہ تعالی، اللہ پاک کا فرمان ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ اب یہاں پر ذنوب، لفظ ذنوب پر جو حرف
جار داخل ہوا من، یہ یہاں پر زائد ہے یعنی زیادہ ہے، یہ اگر یہاں پر نہ بھی ہوتا تب بھی معنی یہی بنتا۔ تو اب من یہاں پر زائدہ ہے، اب اس کی ترکیب یوں ہوگی ومن لزیادتی، اسی طرح ترکیب ہوگی۔ اس سے آگے ہم کرتے ہیں نحو مضاف ہے، قولہ مضاف الیہ مل کر ذوالحال، تعالی فعل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بنے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر قول، یغفر یہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لکم میں لام جار ہے، کم مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوا یغفر فعل کے، اس کے آگے من حرف جار ہے، ذنوبی مضاف ہے، کم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پھر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ دوسرا متعلق ہوا یغفر فعل کا، یغفر فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مثال ہو مبتدا معذوف کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یغفر لکم، کم پر جو حرف جار لام داخل ہوا ہے، تو حرف جار لام جو ہوتا ہے یہ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آتی ہے، لیکن یہاں پر زبر ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو ضمیریں ہیں چاہے وہ حاضر کی ہوں یا غائب کی ہوں، تو ضمیروں پر جو حرف لام داخل ہوگا، حرف جار لام داخل ہوگا تو وہ مفتوح ہوگا، وہ لام مفتوح ہوگا، جیسے یہاں پر لکم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حروف جارہ میں سے ایک حرف آ گیا الہ، الہ کے بارے میں یہاں سے بتا رہے ہیں وَإِلَىٰ لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَكَانِ نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، اور الہ انتہائے غایت کے لیے آتا ہے مکان میں یعنی جگہ میں۔ الہ عبارت میں جب استعمال ہوتا ہے تو یہ ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہاں سے نہیں ہوئی، لیکن اس کی جو انتہا ہوئی ہے یہ یہاں تک ہوئی ہے۔ یہ انتہا بتانے کے لیے آتا ہے کہ میں نے جو کام شروع کیا تھا اس کا اختتام یہاں پر ہوا، اس کی انتہا یہاں پر ہوئی، وہ کام یہاں پر ختم ہو چکا۔ تو انتہا بتانے کے لیے یہ الہ استعمال ہوتا ہے مکان میں، جگہ میں۔ تو اس کی ہم ترکیب پہلے کر لیتے ہیں، پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ چاہے اس کی مثال ہم پہلے دے دیتے ہیں۔ نحو جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ بھئی الہ جو ہے یہ کسی کام کی انتہا بتانے کے لیے آتا ہے، تو جیسے سرت میں نے سیر کی من البصرۃ، بصرہ سے الی الکوفہ کوفہ تک، اب کوفہ لفظ کوفہ پر الہ داخل ہوا، تو اب یہ بتا رہا ہے کہ میں نے جو سیر بصرہ سے شروع کی تھی وہ کرتے 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 کوفہ تک میری سیر ختم ہو گئی، میری سیر کی جو انتہا ہوئی ہے، سیر میری ختم ہوئی ہے وہ کوفہ تک ختم ہوئی ہے۔ جب میں کوفہ میں آیا تو اب میری سیر ختم ہو گئی، کوفہ سے آگے پھر میں نہیں گیا۔ تو اب سیر کی انتہا کوفہ تک ہوئی، یہ کس نے بتایا؟ یہ انتہا یہ الہ نے بتایا، تو الہ اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب الہ کی جو ترکیب ہے وہ اس طرح ہوگی، الہ مبتدا ہے، لانتہا میں جو لام حرف جار ہے، لام حرف جار انتہا مضاف ہے، الغایۃ مضاف الیہ ہے، فی جار ہے، المکان مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے انتہا کے مصدر کے۔ انتہا مصدر اپنے متعلق اور مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوں گے تستعملو کے، تستعملو اپنے ظرف مستقر سے مل کر خبر، الہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف ہے، سرت و فعل اس کے اندر آنا ضمیر فاعل ہے،
من البصرۃ جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوئے صرت و فعل کے، اسی طرح الی الکوفہ بھی جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوئے صرت و فعل کے، صرت و فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر خبر ہوا، مثال ہو مبتدا معذوف کی، مثال ہو مبتدا اپنے معذوف، مثال ہو مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے آگے ہے وللمصاحباتی، یعنی وَإِلَىٰ للمصاحباتی، اور اِلیٰ مصاحبت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مصاحبت کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ نحو جیسے مثال دے رہے ہیں قولہ تعالی، اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ مت کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ اموالہم، ہم ضمیر یتامہ، ہم ضمیر سے مراد جو یتیم افراد ہیں، یتیم ہیں یہ مراد ہے، یعنی یتیموں کا مال اپنے اموال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ تو یہاں پر اموال پر الی حرف جار داخل ہوا، تو یہ الی مع کے معنی میں ہے۔ اس کی تفسیر آگے خود بتا رہے ہیں کہ ای مع اموالکم، یعنی اپنے اموال کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ تو یہاں پر الی نے بتایا کہ الی یہاں پر مصاحبت کے لیے آیا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کے لیے آیا۔ وَإِلَىٰ لِلْمُصَاحَبَةِ، اس کی ترکیب اسی طرح ہوگی جس طرح کرتے آئے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ نحو مضاف ہے، قولہ مضاف، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بنے گا ذوالحال، تعالی فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بنے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر قول۔ لا تأکلوا ولا تأکلوا، یہ فعل ہے نہیں ہے، اس کے اندر انتم ضمیر فاعل ہے۔ اموالہم، اموال مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ بنے گا مفعول۔ الی جار ہے، اموالی مضاف ہے، کم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوا۔ لا تأکلوا فعل کے، لا تأکلوا فعل اپنے فاعل مفعول ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بنے گا مفسر۔ ای حرف تفسیر، مع اموالکم، مع مضاف ہے، اموالی مضاف الیہ مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے، اموال مضاف اپنے مضاف الیہ میں سے مل کر مع مضاف کا مضاف الیہ، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گی تفسیر۔ مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ بنے گا مقولہ، قول مقولہ مل کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مثال ہو مبتدا معذوف کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے آگے ہے وقد یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها نحو قولہ تعالی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے وقد یکون، اور کبھی ہوتا ہے، ما بعدها، ہا سے مراد الی ہے، ہا ضمیر الی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کبھی الی کا ما بعد داخل ہوتا ہے، فی ما قبلہا، الی کے ما قبل میں، کب داخل ہوتا ہے؟ ان کانا ما بعدہا، اگر الی کا ما بعد ہو، من جنسی ما قبلہا، الی کے ما قبل کی جنس سے، اگر الی کا ما بعد الی کے ما قبل کی جنس سے ہو تو پھر الی کا ما بعد الی کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں نحو جیسے قولہ تعالی، اللہ پاک کا فرمان ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، فاغسلوا پس تم سب دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت۔ تو اب یہاں پر الی یہ حرف جار جو ہے
الا سے پہلے ہے ایدیہ، تو یہ الا کا ما قبل ہو گیا۔ الا کے بعد ہے مرافق، تو یہ مرافق الا کا ما بعد ہو گیا۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی قد استعمال ہوا ہے تو قد جو ہے وہ تقلیل کا معنی دیتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب الا کا ما قبل ہے ایدیہ اور الا کا ما بعد ہے مرافق، تو اب انہوں نے کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کبھی الا کا ما بعد الا کے ما قبل میں داخل ہوتا ہے اگر الا کا ما بعد الا کے ما قبل کی جنس سے ہو، تب ایسا ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو دھو لو الی المرافق، کوہنیوں سمیت، کونیوں تک۔ اب الا سے پہلے ایدیہ یعنی ہاتھ، الا کے ما بعد ہے مرافق، مرافق کہتے ہیں کونیوں کو۔ اب کونیاں جو ہیں یہ ہاتھوں کی جنس سے ہیں، صرف ہاتھ دھونے کا حکم نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کے ساتھ جو کونیاں ہیں ان کو بھی دھونے کا حکم دیا گیا ہے، تو جنس ایک ہی ہے، اس لیے الا کا ما بعد الا کے ما قبل کی جنس سے ہے، اسی لیے یہ حکم ہے۔ اب اس کی ترکیب کرنی ہے۔ وقد یکون، قد حرف تقلیل ہے یا برائے تقلیل کہہ لیں۔ یکون فعل ناقص ہے، ما موصول ہے بمعنی الذی ہے، بعد مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی بنے گا۔ اب یہ جو ما ہے اور بعدہ ہے اس کے درمیان ہم نے ایک فعل معذوف نکالنا ہے۔ وہ کیوں نکالنا ہے؟ وہ اسی لیے نکالنا ہے کہ جو موصول ہوتا ہے نا، موصول کے آگے صلہ ہوتا ہے، اور صلہ جو ہوتا ہے یہ جملہ ہوتا ہے، جملہ چاہے فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو، موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر اگر فعل نہیں نکالیں گے تو پھر یہ یہاں پر ترکیب نہیں بن سکتی، تو اس لیے ہم نے ما اور بعد ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک فعل معذوف نکالا، ثابتہ بھی نکال سکتے ہیں، واقعہ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر ثابتہ نکالا۔ تو بعدہا مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوا، ثبتہ فعل کا ثبتہ فعل ہے، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ما موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ثبتہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ بنے گا یکون فعل ناقص کا اسم۔ داخلاً اس میں فاعل ہے، فی حرف جار ہے، ما موصول ہے، قبلہ مضاف ہے، ہا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر پھر ہم نے یہاں پر وہی ثابتہ فعل نکالنا ہے۔ قبلہ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول ہوگا ثابتہ فعل کا، ثابتہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، ثابتہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے داخلاً کے۔ داخلاً شبہ فعل اس میں فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ بنے گا یکون فعل ناقص کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بنے گا جزائے مقدم، کیونکہ آگے ان حرف شرط ہے تو وہ مؤخر ہے، شرط پہلے ہوتی ہے جزا بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ جزا پہلے آ گئی تو اس لیے ہم نے کہا جزائے مقدم۔ ان حرف شرط کان فعل ناقص ما موصول بعدہا، یہ اسی طرح موصول صلہ بنے گا جس طرح ہم نے پیچھے بنایا، تو اسی پر ہی توجہ دی جائے اور اسی طرح ہی کی جائے، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کان فعل ناقص ہے، ما بعدہا یہ اس کا اسم ہو جائے گا، من حرف جار ہے، جنسی مضاف ہے، ما موصول ہے، قبلہا ما قبلہا پھر جنس مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے ثابتاً کے،
کیونکہ ہم نے فعل ناقص کی اب خبر بنانی ہے، اسم تو بن گیا، اب خبر بنانی ہے، تو یہ جار مجرور ڈائریکٹ خبر تو بن نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو اس لیے ہم نے وہ لفظ بنانا ہے کہ جو فعل ناقص کی خبر بن سکے۔ تو جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوئے ثابتاً کے ثابتاً، یہ جو ہے اس میں فاعل ہے، شبہ فعل ہے، اس میں فاعل اپنے ظرف مستقر سے مل کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے خبر اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا شرط مؤخر۔ تو شرط مؤخر اپنے جزائے مقدم سے مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو گیا۔ آگے ہے نحو قولہ، اس کی ترکیب کرنی ہے۔ نحو مضاف ہے، قولہ مضاف مضاف الیہ مل کر ذوالحال تعالی فعل بفاعل، فعل بفاعل ہو کر یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر بنے گا قول۔ فغسلوا امر ہے، فعل ہے، اس کے اندر انتم ضمیر فاعل ہے، وجوہکم مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ایدیکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بنے گا۔ الی جار ہے، مرافق مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لگ ہوا فغسلوا فعل کے، فغسلوا فعل اپنے فاعل مفعول ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ مل کر نحو مضاف کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بنے گی خبر۔ مثالہ مبتدا معذوف کی، مثالہ مبتدا معذوف نے مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وقد لا يكون ما بعدها داخلا في ما قبلها ان لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها، نحو قوله تعالى ثم اتم الصيام الى الليل۔ وقد لا يكون سے بتا رہے ہیں کہ وقد اور کبھی لا يكون نہیں ہوتا، ما بعدها الا کا ما بعد، داخلا داخل، فی ما قبلها الا کے ما قبل میں، ان لم یکن اگر نہ ہو، ما بعدها الا کا ما بعد، من جنسی ما قبلها الا کے ما قبل کی جنس سے۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ الا کا ما بعد اگر الا کی ما قبل کی جنس سے نہ ہو تو پھر حکم الگ ہوگا، پھر حکم اس کا الگ ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں جیسے قولہ تعالی، اللہ پاک کا فرمان ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثم پھر اتموا تم سب مکمل کر لو، الصیام روزوں کو، الی اللیل رات تک۔ اب الی حرف جار ہے، اس سے پہلے جو لفظ ہے سیام، یہ الی کا ما قبل ہو گیا، اور الی کے بعد ہے اللیل، تو یہ الی کا ما بعد ہو گیا۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الی کا ما بعد الی کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ جنس ایک نہیں ہے، جنس الگ ہے، روزے الگ ہیں، رات الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزے اور رات ایک ہی چیز ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اور کبھی الی کا ما بعد الی کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا، اگر الی کا ما بعد الی کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو، جنس سے ہو تو حکم الگ ہے، جنس سے نہ ہو تو پھر حکم الگ ہے۔ تو اب الی سے پہلے سیام ہے، سیام کا معنی ہوتا ہے بہت سارے روزے، الی کے بعد ہے اللیل، اس کا معنی ہوتا ہے رات۔ تو رات روزوں کی یعنی لیل سیام کی جنس سے نہیں ہے، تو جب جنس سے نہیں ہے تو پھر حکم بھی اس کا الگ ہوگا۔ وقد لا یکون سے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، قد وہی ہے حرف تقلیل، لا یکون فعل ناقص ہے، ما بعدها اس کا اسم ہے، داخلا اس میں فاعل ہے، فی جار، ما قبلها یہ سارا مجرور بن جائے گا، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوگا داخلا کے، داخلا اپنے متعلق سے مل کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ اسی طرح جزائے مقدم بن جائے گی۔ ان حرف شرط ہے، لم یکن فعل ناقص ہے، ما بعدها فعل ناقص کا اسم ہے، من حرف جار ہے، جنسی مضاف ہے، ما قبلها مضاف الیہ ہے، جنسی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر اب ہم نے فعل ناقص کی خبر بنانی ہے، تو من جنسی، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً کے، ثابتاً اس میں فاعل اپنے متعلق سے مل کر لم یکن فعل ناقص کی خبر، لم یکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا شرط مؤخر۔
شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے نحو قولہ تعالی، نحو مضاف ہے، قولہ مضاف الیہ مل کر ذوالحال، تعالی فعل بفاعل ہو کر یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بنے گا قول، ثم حرف عطف بھی ہے، برائے تعقیب بھی ہے، اتمو فعل بفاعل، اس کے اندر انتم ضمیر فاعل ہے، الصیام مفعول ہے، الی اللیل جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوا، اتمو فعل کے، اتمو فعل اپنے فاعل، مفعول ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بنے گا مقولہ، قول مقولہ مل کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بنے گی خبر، مثالہ مبتدا معذوف کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو آگے ہے حتیٰ، یہاں سے انشاءاللہ ہم پھر عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔